بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لے کے آئے ہیں کورس ایڈکس کی طرف سے آرگینک کیمسٹری میں اولف-کشنر ریڈکشن ری ایکشن۔ اس سے پہلے ہم نے کلیمنسن ریڈکشن ری ایکشن میکینزم کے ساتھ پڑھ لیا۔ آج ہم میکینزم کے ساتھ اولف-کشنر ریڈکشن ری ایکشن کو ہم میکینزم کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو میکینزم جو ہے وہ سٹیپ وائز میتھڈ ہے through which a chemical reaction proceed. Detail of chemical reaction ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہائیڈرازین گلائکول کی موجودگی میں اور پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کی موجودگی میں۔ یہاں گلائکول ایز اے میڈیم کام کرتا ہے اور پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ جو ہے بطور کیٹالسٹ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایٹ دا اینڈ آف کیمیکل ریئیکشن واپس حاصل ہوتا ہے۔ بوتھ کلیمنسن ریڈکشن ریئیکشن اور اولف-کشنر ریڈکشن ریئیکشن دونوں صورتوں میں آپ کے پاس الکین حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایسیٹل ڈی ہائیڈ ہے اور اس میں پولر پائی بانڈ ہے۔ اس میں پائی بانڈ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ٹوورڈ مور الیکٹرونیگیٹو آکسیجن کی طرف، تو آکسیجن پہ نیگیٹو چارج اور کاربن پہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ ہائیڈرازین میں جو لون پیئر الیکٹران ہوتے ہیں، یہ لون پیئر الیکٹران جا کے کاربن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اور اس بانڈ کو کوآرڈینیٹ بانڈ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر یہ والا انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے جہاں پر نائٹرونیم آئن آ جاتا ہے، کیونکہ نائٹروجن 4 بانڈ بناتے ہیں 1 2 3 4 اور نائٹروجن عام طور پہ 3 بانڈ بناتے ہیں۔ تو اس پازیٹیو چارج کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ مور الیکٹرونیگیٹو پہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے تو وہ انسٹیبل ہوتا ہے۔ یہ ریزوننس کا رولز ہے کہ مور الیکٹرونیگیٹو پہ پازیٹیو چارج کا آ جانا وہ انسٹیبلٹی کو شو کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس یہ شیئرڈ پیئر الیکٹران نائٹروجن کی طرف موو کر جاتے ہیں، نائٹروجن کی طرف آ جاتا ہے اور یہاں پر ہائیڈروجن پازیٹیو جو ہے وہ ہائیڈروجن پازیٹیو کی شکل میں ریموو ہوتا ہے اور یہ نائٹروجن نیوٹرل بن جاتا ہے۔ یہ ہائیڈروجن پازیٹیو اس آکسیجن کے ساتھ مل جاتا ہے اور OH بناتا ہے۔ فردر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں نائٹروجن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن اور NH2 امائن گروپ ہوتا ہے، تو یہاں سے پھر یہ نائٹروجن 2 الیکٹرانوں کو کھینچ کے نائٹروجن کے اوپر نیگیٹو چارج اور ہائیڈروجن جو ہے وہ سیٹ فری۔ اب یہ ہائیڈروجن پازیٹیو جا کے اس لون پیئر الیکٹران کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اور آکسونیم آئن آ جاتا ہے۔ تو ایک سائڈ پہ آپ کے پاس آکسونیم آئن آ جاتا ہے، آکسیجن مور الیکٹرونیگیٹو ہے اور مور الیکٹرونیگیٹو پہ پازیٹیو کا آنا انسٹیبلٹی کو شو کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں یہ یہاں سے ڈی پروٹونیشن ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن واقع ہوتا ہے، یعنی یہاں سے واٹر ریموو ہو جاتا ہے اور یہ الیکٹران آکسیجن اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو کاربن پہ پازیٹیو چارج اور نائٹروجن پہ جو ہے وہ نیگیٹو چارج اور دونوں چارج آپس میں مل کے یہاں پر ڈبل بانڈ بناتا ہے اور واٹر ریموو ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں آپ کے پاس اس کے بعد پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ، یہ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ ڈسوسیٹ ہوتا ہے، ہائیڈرو آکسائڈ آئن بناتا ہے اور پوٹاشیم آئن۔ تو ہائیڈرو آکسائڈ آئن نیگیٹو ہائیڈروجن کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ واٹر کو پروڈیوس کرے گا اور انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ یہ والا بنے گا۔ اب ہمارے پاس دوسرا واٹر کا مالیکیول ڈسوسیٹ ہوتا ہے، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ بھی موجود ہے، پوٹاشیم بھی موجود ہے، تو پوٹاشیم جا کے OH کے ساتھ مل کے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کو پروڈیوس کرے گا اور یہاں سے ہائیڈروجن جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ یہاں سے
یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ اس ہائیڈروجن کے ساتھ ملے گا، یعنی یہاں پر جو پوٹاشیم ہے تو پوٹاشیم جو ہے وہ کیا کرے گا، او ایچ، یہ آپ کے پاس او ایچ ہے، اس او ایچ کے ساتھ ملے گا تو پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ بنائے گا، اور یہاں پر یہ بانڈ اس سائڈ پہ شفٹ ہوتا ہے اور یہاں جو بانڈ ہے وہ یہاں پر شفٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس ڈبل بانڈ آئے گا، اور اب جو پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے وہ ڈسوسیٹ ہوتا ہے پوٹاشیم آئن اور او ایچ آئن کو پروڈیوس کرے گا۔ اب او ایچ آئن یہاں سے ہائیڈروجن لے کے واٹر کو پروڈیوس کرے گا اور اس نائٹروجن پہ نیگیٹو چارج آئے گا۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو نیگیٹو ہے یہ کاربن کی طرف موو کر جاتا ہے تو کاربن پہ نیگیٹو چارج، اور یہ الیکٹران یہاں پر آ کے نائٹروجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا کے نائٹروجن سیٹ فری اور یہ گیشیس فارم میں آ جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو واٹر ہے وہ ڈسوسیٹ ہو گیا ہے ہائیڈروجن آئن میں، یہ ہائیڈروجن آئن جا کے اس کاربن نیگیٹو کے ساتھ ملے گا اور آپ کے پاس ایتھین بنے گا، یہ آپ کے پاس ایتھین ہے، جبکہ او ایچ پوٹاشیم کے ساتھ مل کے واپس پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں اولف-کشنر ریڈکشن ری ایکشن میں جو ہے الڈیہائیڈ فارملڈیہائیڈ ہو تو میتین بنتا ہے، ایسیٹل ڈیہائیڈ ہو تو ایتھین بنتا ہے، اگر کیٹون ہو تو پروپین بنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ ہائیڈرازین جو ہے وہ ری ایکشن کرتا ہے اور ری ایکشن کے بعد یہ والا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، اس سے پھر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، واٹر ریموو ہوتا ہے تو اس کاربن پہ پازیٹیو اور اس نائٹروجن پہ نیگیٹو چارج، پلس اور نیگیٹو آپس میں مل کے ڈبل بانڈ بنائے گا، اور یہاں پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ ڈسوسیٹ ہو کے او ایچ ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے واٹر کو پروڈیوس کرے گا اور یہ کمپاؤنڈ بنے گا۔ اب یہ واٹر دوبارہ ڈسوسیٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ اس ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے واٹر کو پروڈیوس کرے گا، یہ اس کے ساتھ مل کے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ بنائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں اگر او ایچ مل جاتا ہے ہائیڈروجن پازیٹیو کے ساتھ تو ہوگا کیا کہ یہاں سے واٹر پروڈیوس ہوتا ہے، پوٹاشیم جو ہے کیا ہوگا وہ حاصل ہوتا ہے، پوٹاشیم آئن حاصل ہوتا ہے، یہ پھر پوٹاشیم آئن یہاں پر دوبارہ واٹر کے ساتھ ری ایکشن کر کے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ اور یہاں سے ہائیڈروجن وہ ریلیز کرتا ہے، ہائیڈروجن پازیٹیو جو ہے یہ کاربن نیگیٹو کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے ایتھین اور پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ ایٹ the end of chemical reaction واپس حاصل ہوتا ہے۔ So this is the total story about the Olff-Kishner reduction method. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.